أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور. صلوات تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے. اس کی نعمتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام منزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کی برکتوں سے نعمتوں کے شکریہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج کی مجلس اعزا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے محرم کی 16 تاریخ کو ہمیں مردہ افراد میں شامل نہیں کیا، نہ جسم کے لحاظ سے مردہ اور نہ قلب کے لحاظ سے مردہ. خدا کا بڑا احسان ہے، جسم کو حرکت عطا کی غم حسین کے لیے جسم زندہ ہو گیا، قلب کو خیرات معرفت حسین عطا کی قلب بھی زندہ ہو گیا. اور سلسلہ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے خالی ایک جملہ کہ سرکاری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ مقدس یہ بڑا مشکل ہے کہ تلاش کیا جائے کون سے امام کا فرمان ہے کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا. کسی امام کا فرمان ہو کہ نہ ہو، لیکن پیغام تو ہے. شاید آپ کو یاد ہو جملہ کہ ہر اچھا کلام امام کا نہیں ہوتا، مگر امام کا ہر کلام اچھا ہوتا ہے. تو چاہے اس سے بحث کی جائے کہ کون سے امام کا فرمان ہے، شاید بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہے. بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں. نہ تردید کی بات کیجئے نہ تصدیق کی بات کیجئے.
بلکہ بات کیجئے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ پر توجہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں لا تنظر الی من قال، یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے، بل تنظر الی ما قال، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے۔ تو کل یوم عاشورہ، ہر دن عاشورے کا مطلب کیا آداب عاشورہ کے اعتبار سے ہر دن عاشورہ ہے، کہ اذان صبح کے وقت سے ماتم شروع کیا جائے اور شام غریبہ سے پہلے فاقہ شکنی ہو جائے، ہر روز ایسا کرنا ہے؟ یقیناً کوئی بھی اس عمل پر متمکن نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی ہو تو عبادت رحمت ہے، روز ہو جائے تو عبادت بھی زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا کل یوم عاشورہ؟ اس کا آسان سا مطلب ان اقدار کی پائندگی ہے، ان اقدار کی پابندی ہے جنہیں عاشورہ محرم نے سرکار سید الشہداء کے اقدام نے زندہ کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ، لکھیا رب کبھی کبھار یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسا تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ممبر نہ ہلے میرے بیٹھنے سے، بلکہ میرے الفاظ سے میرا ضمیر ہلے، میرے پیغام سے صاحبان ایمان کے لیے وہ راستے آسان ہوں جو ہم سب کی نجات کا باعث ہوں۔ کل یوم عاشورہ، ہر دن عاشورہ ہے، ہر دن عاشورہ ہے، عید کا دن ہو عاشورہ ہے۔ اور جب عید کی بات آ گئی تو ہمارے یہاں بعض مسائل ایسے ہو چکے کہ عید کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے۔ عید کا مطلب نیا لباس پہننا، عید کا مطلب عید کی نماز پڑھنے کے لیے صبح مسجد میں آنا، عید کا مطلب فطرہ نکالنا، عید کا مطلب سوئیاں وغیرہ میٹھا کھانا گھر میں پکنا، عید کا مطلب گلے ملنا اور اپنے چھوٹوں کے لیے کچھ عیدی کا انتظام کر دینا۔ تو اگر یہ عید کا مطلب ہو تو پھر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس عید کے مطلب کو مائنس کر دیا۔ امام فرماتے ہیں عید کا مطلب کہ وہ دن جس میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ عید کی نماز روز نہیں ہوتی، فطرہ روز نہیں ہوتا، بہت غور کیجئے گا۔ اس کی سمجھ میں عید کا مفہوم آ گیا، اس کی سمجھ میں کل یوم عاشورہ کا پیغام آ جائے گا۔ نہ تو روز عید ہو سکتی ہے اس معنی میں عید جس معنی میں منائی جاتی ہے، اور نہ روز عاشورہ ہو سکتا ہے اس معنی میں جس معنی میں 10 محرم کو منایا جاتا ہے۔ لیکن ایک پیغام دیتے ہوئے کہ فرش عزا کو لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ ایک بچھا ہوا فرش ہے، خیر یہاں کی بات تو الگ ہو جائے گی۔ یہ ہال جو ہے تو مسجد کا ہال ہے، اور مسجد کے آداب امام بارگاہ کے آداب سے مختلف ہیں۔ دستے ادب کے ساتھ اپنی خدمت میں بیان کرتے ہوئے کہ بہرحال مسجد کے آداب، مسجد میں طہارت شرط ہے، امام بارگاہ میں ولایت شرط ہے، اس لیے کہ بغیر طہارت کے مسجد میں آپ قیام نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گیٹ سے داخل ہوں اور دوسرے گیٹ سے نکل جائیں، لیکن امام بارگاہ میں یہ شرط فقہی طور پر نہیں ہے۔ البتہ یہ بہت نامناسب سی بات ہے کہ اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ ہر کس و ناکس ہر کسی حالت میں اٹھ کر امام بارگاہ چلا ہے۔ کچھ تو آداب بھی ہوا کرتے ہیں، اور یہ آداب رکھے اس لیے گئے کہ واجبات میں رکھے جاتے تو مشکل ہو جاتی، مشکل کو ہٹا کر حسین نے آسانی بنا دی ہے۔ لیکن آداب چاہیے
بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں آنے والا شخص بڑی صبح جلدی اس کو تھی، کسی نے آ کر اس سے پوچھا کہ مجھے امام کی بارگاہ میں جانا ہے، کہا اچھا میں ساتھ چلتا ہوں۔ اتنا جلدی میں تھا کہ رات کو جو واقع ہوئی تھی حالت نجاست، تو اس کے غسل کا ٹائم نہیں مل سکا تھا، اور اسی حالت میں وہ اس مہمان کو لیے ہوئے امام کے گھر کا پتہ بتانے کے بہانے وہاں تک آ گیا، اور سوچا جب میں آ ہی گیا ہوں تو امام کی زیارت ہی کر لوں، اور امام کے بزم میں داخل بھی ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے ایسے شخص سے ارشاد فرما دیا کہ خیال کیا کیجئے کہ یہ وہ گھر ہیں جن کے لیے خدا نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو پاک اور پاکیزہ رکھا جائے، ان میں خدا کا نام لیا جائے۔ تو جیسے بارگاہ مقدس معصوم ہے، ایسے چہردہ معصومین کا فرش عزا پر آنا ہے۔ تو کلو یومن عاشورہ کی بات اور فرش عزا سے ملاتے ہوئے کہ ہر دن انسان جہاں چاہے عاشورائی قدروں کو زندہ کرے تو عاشورہ ہو جائے گا، چاہے وہ اپنی جاب پر ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ اپنے وطن میں ہو، چاہے حالت سفر میں ہو۔ اور اگر عاشورائی اقدار کو زندہ نہ کرے تو 10 محرم کا دن بھی عاشور نہیں ہے۔ پھر بہت سے ملیں گے آپ کو 10 محرم ہے مگر عاشور نہیں ہے ان کے لیے۔ کیا پیغام عاشور ہے؟ روز بات ہو رہی ہے، اور کل بات عزت و ذلت کے عنوان سے آگے بڑھ رہی تھی، تو خالی آج ایک جملہ کہہ کر بات کو پھر اگلے مرحلے پہ داخل کرتے۔ سرکاری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ عظیم الشان جو آدھا پڑھا جاتا ہے، یہ آدھا پڑھا جاتا ہے، شکل شعر میں ہے، معصوم نے اشعار بیان فرمائے، اور معصوم اشعار بیان کیا کرتے تھے۔ الموت اولا من رکوب العار، یہاں تک لوگ پڑھتے، الموت اولا من رکوب العار، موت بہتر ہے، آر اردو میں استعمال ہوتا ہے ننگو آر، ذلت اور توہین، پستی اور بدنامی۔ الموت اولا من رکوب العار، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ ذلت کی موت سے عزت کی موت بہتر ہے، ذلت کی زندگی سے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ الموت بہتر، موت بہتر، الاولا، موت کس سے بہتر؟ من رکوب العار، کہ انسان سوار ہو جائے ننگو آر پر۔ اس کا اگلا مصرع بھی ہے، وَرُكُوبُ الْعَارِ اولا من دخول النار۔ یہ جملہ ذرا مختلف ہے، اور ذلت کے ساتھ زندہ رہنا بہتر ہے جہنم میں جانے سے۔ ذلت کے ساتھ زندہ رہنا بہتر ہے جہنم میں جانے سے۔ ایک تو عزت جو کل بیان ہو رہی تھی، ایک عزت اور بھی جو شاید ہمارے درمیان معروف ہے، وہ ہے نسبت والی عزت۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک ہے عبد یعنی غلام، کوئی عزت نہیں ہے، جب ہو گیا وہ عبداللہ اب ہو گئی عزت۔ ایک ہے لفظ بیت، کوئی عزت نہیں ہے، ہو گیا بیت اللہ اب ہو گئی عزت۔ ایک ہے کتاب، کوئی عزت نہیں ہے سوائے ایک علم کی عزت کے، جب کہا کتاب اللہ اب ہو گئی عزت۔ ایک ہے وجہ، چہرہ، کوئی عزت نہیں ہے، جب کہا وجہ اللہ تو ہو گئی عزت۔ تو کتاب سے کتاب اللہ بنا، عبد سے عبداللہ بنا، بیت سے بیت اللہ بنا، اور وجہ سے وجہ اللہ بنا۔ عزت سب خدا کے نام سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کبھی سوچئے گا، خدا نصیب کرے آپ کو کربلائے مولا کی زیارت، اور خدا کرے آپ ان راستوں پر چلیں، ان راستوں پر۔ نجف سے کربلا جانے کے جو روٹس ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ نارمل جو واک ہوتی ہے، جسے مشی کہتے ہیں آپ، یہ واک ہوتی ہے اس روٹ پر جو روٹ ذرا آسان ہے نسبتاً۔ مولائے متقیان کے حرم سے باب توسی سے نکل کر وادی سلام سے ہوتے ہوئے راستہ نکلتا ہے ہائی وے کی طرف جو کربلا جاتا ہے، جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے۔ اور وہیں سے پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پولس کے نمبرز لوگ شمار کرتے ہیں اب کہاں تک پہنچے۔ ایک راستہ اور ہے، یہ راستہ کہاں پر ہے؟ یہ راستہ مسجد سہلہ کی پیچھے سے نکلتا ہے اور یہ جاتا ہے بالکل فرات کے کنارے 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 کربلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نجف کے علماء کہ کربلا میں جب اسیران اہل بیت کو کربلا سے کوفے اسیر کر کے لایا گیا تھا، یا جو قافلہ واپس پلٹ کر کربلا پھر آیا تھا، اس کا روٹ وہ نہیں تھا، یہ والا تھا جو مسجد سہلہ سے اس کے عقب سے نکل کے کربلا پہنچتا ہے۔ کبھی اس روٹ پر چلیں یا اس روٹ پر چلیں، سوچئے گا کل جنہیں ہتکڑیاں پہنا کر، کل جنہیں بے پردہ کر کے ان راستوں سے لائن لے گئے تھے، آج ہزاروں انسان ہیں، لاکھوں انسان ہیں جو حسین کا پرچم اٹھائے ہوئے اسی راستے سے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ کیا عزت بخشی نام حسین نے کہ پیدل چلنا ہر جگہ شاید ایسا ثواب نہ رکھتا ہو، کہ نام حسین پر چلنا بھی باعث ثواب ہو گیا۔ عزت سرکار سید الشہداء کی نسبت سے، لیکن سرکار سید الشہداء نے جو مقام انسانیت کو عطا کیا ہے، اس میں ایک خاص قدر کا آج بیان ہے، اور وہ خاص قدر یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں ایک ایسا انفاق کا پیغام قائم کیا، شاید اس سے اختلاف بھی ہو کسی کو کہ کربلا سے پہلے کا انفاق نہیں ہوتا تھا۔ آئیے تلاش تاریخ سے کرتے ہیں، پہلے ذرا انفاق کے بارے میں دو چار آیات سے استفادہ کر لیں، بہت مشہور و معروف آیات ہیں۔ تمام نیکیوں کا سر چشمہ قرار دیا گیا انفاق کو۔ انفاق مانے خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ خمس نہیں ہے، یہ فطرہ نہیں ہے، جس میں گن کے دیا جائے وہ انفاق نہیں ہے، جس میں دل سے دیا جائے وہ انفاق ہے، جس میں گن کے دیں گے وہ نصاب والا مسئلہ ہے۔ انفاق میں گن کے نہیں دینا، دل سے دینا ہے۔ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو انفاق ہو سکتا ہے، حالانکہ آدھے کھجور سے شاید کوئی نصاب مکمل نہیں ہوتا، لیکن انفاق سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 93 لیجئے یا پھر تلاش کیجئے، چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ ویسے لوگ پارہ تلاش کرتے ہیں مگر پارہ اپنے مقام پر ہے، سورہ اپنے مقام پر ہے۔ ہم سورے پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پاروں کو صرف پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ الفاظ آیات کا ترجمہ، ویسے تو مجلس اعزاز نے برکتیں ایسی دی ہیں کہ یہاں پر آنے والے تو ویسے ہی آدھے حافظ قرآن تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اتنی آیات سنی جاتی ہیں، اتنی آیات پڑھی جاتی ہیں کہ فرش اعزاز کی برکت سے ہر آنے والا مجلسی ہو جاتا ہے۔ تو الفاظ آیت کا ترجمہ ثواب کے لیے، لن تنالوا البر، لن استعمال کیا ہرگز ہرگز، تنال پہنچنا، حاصل کرنا، پا لینا، لن تنالوا البر،
تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے البر، کس کو؟ نیکیوں کو۔ جتنی نیکیاں ہیں تم کسی نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ جب قرآن لن لگا دے تو گنجائش ختم ہو گئی۔ حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرنے لگو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں بہت پسند ہو، جو تمہیں بہت پسند ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جب تم اس میں سے خرچ کرو گے تو نیکی تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر اس میں سے خرچ نہ کرو گے، سب کچھ کرو گے مگر نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ بہت سے کہ جنہیں انفاق سمجھانے کے لیے پھر قرآن کی آیات بتانی پڑتی ہیں۔ آئیے سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 3۔ اچھا، انفاق کہاں سے کریں؟ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنی جیب سے خدا کے نام پر دوں، یہ انفاق ہے۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا، یہ انفاق ہے، یہ انفاق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ انفاق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مال اپنا ہوتا ہی کب ہے کوئی جو دعویٰ کرے کہ مال میرا ہے۔ حدیث قدسی میں پروردگار نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ پیغام بھجوا دیا، المال و مالی، دنیا میں جتنا مال سب میرا مال ہے، والفقراء عیالی، اور جتنے تنگ دست ہیں سب میرے گھر والے ہیں۔ المال و مالی، سارا مال میرا ہے۔ انسان کہتا ہے مال میرا ہے، ہو گیا مسئلہ اختلافی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اپنے پاس سے تو کر سکتے ہی نہیں ہیں کہ اپنا کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو خرچ کہاں سے کرنا ہے؟ کہ جو اللہ نے عطا کیا اس میں سے اللہ کے نام پر دے دو۔ اللہ نے آپ کو دیا، آپ اللہ کے نام پہ دیجئے۔ مما رزقناہم ينفقون۔ انفاق کے بہت ساری منزلیں، اور انفاق کی منزلوں میں سے دو مقامات پہ اور توجہ کریں۔ سورہ مبارکہ البقرہ میں آیات کا سلسلہ 261 265 پہ چلیے، 271 274 پہ دیکھیے گا کہ پروردگار نے خرچ کرنے کے معاملات میں کون کون سے بہترین مثالوں کے ساتھ انسان کو توجہ دلائی۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیسی مثال ہے؟ پہلا مقام، ایسی مثال ہے کحبۃ، جیسے کوئی دانہ ہو، انبتت، اسے زمین میں زراعت کر دیا جائے، 7 سنابل، تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، وفی کل سنبلۃ، اور ہر ایک بالی میں 100 حبۃ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ لگایا تھا ایک دانہ، خرچ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی مثال، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی مثال، جیسے ایک دانہ، بڑا یقین ہے جو انویسٹرز ہیں آپ کو دعوت دیتے ہیں، جو ادارے ہیں مالیاتی، وہ آپ کو پیغام دیتے ہیں اتنے % آپ کو دیں گے، آپ یہاں لا کر مال رکھوائیے۔ خدا کہتا ہے مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا دل چاہیے۔ ایک دانہ بھی لاؤ گے، قسم خدا یہ ایک دانہ کسی بینک میں جمع نہیں ہو سکتا سوائے پروردگار کے بینک۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھے نہیں معلوم، بعض بینکوں میں شاید ایسا ہے کہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بھی رقم چاہیے ہوتی ہے، ایک مخصوص فیگر ہے رقم کہ اتنا آپ کے پاس اماؤنٹ ہوگا تو آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا۔ کیا خدا کی شان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دانہ تم جو مثال سمجھانے کے لیے، تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو،
وہ اس ایک دانے کی مانند ہے کہ حبتن، اس کو زمین کے اندر زراعت کیا گیا ہو اور اس سے نکلتی ہیں 7 بالیاں، اور 7 بالیوں میں ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ کیا 700 ہو گئے؟ کیا 700 پروفٹ کم ہے؟ لگتا ہے کم ہے۔ کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر تم اگر مشیت خدا کو سمجھ لو تو وہ اس سے بھی بڑھا دے گا۔ اللہ کم ہے۔ اگر کوئی کم سمجھتا ہے تو میں اس سے پھر التماس کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جائے اور جتنے بہترین منافع دینے والی تمام تر ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، بینکس ہیں، مالیاتی اداروں میں جو بھی لوگ ہیں، ان سے پوچھ کر آئیں کہ ریٹ کیا چل رہے ہیں۔ اتنا عمدہ ریٹ جو خدا نے اناؤنس کیا ہے، از اول تا آخر قیامت تک نہ کوئی کبھی دے سکا ہے نہ دے گا۔ اور اگر کوئی بینک کرپٹ ہو جائے تو آپ کا سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔ خدا کا بینک ایسا ہے، اس کا کیشیئر علی ابن ابی طالب ہے۔ سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہم صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ ٹھیک، کوئی بینک کرپٹ ہو جائے تو ہو جائے، مگر جو خدا کے بینکس ہیں وہ کرپٹ نہیں ہوتے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جیسے تم زمین میں زراعت کر لو تو کبھی اگتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، کبھی نہیں نکلتے۔ کہ نہیں، جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں ان کی مثال کحبتن، اس دانے کی طرح سے ہے۔ وہ اگر راہ خدا میں انسان ایک کوئی شے راہ خدا میں دیتا ہے تو خدا اس کو ایسے پالتا ہے جیسے کوئی بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس طرح سے اس کو بڑھاتا ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو خدا جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بڑھا دیتا ہے۔ یہ مثال، مثل الذین ينفقون اموالہم، ان کی مثال کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ الفاظ کیا ہیں کہ مثال کا جنت بربوت، مثال ایسے باغ کی ہے جو بلندی پہ بنا ہوا ہے، اور اس بلندی پر جو باغ بنا ہوا ہے اصابت، اس تک پہنچتی ہے وابل، فَأَتَتْ أُكُلُهَا ضَيْفَيْنِ، اور جیسے تیز بارش وہاں تک آتی ہے۔ کبھی محسوس کیجئے کہ بلندی پر باغ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو اس لیے اچھا لگ رہا ہے جملہ یہ کہ اس سال عرفات میں جو ہمیں کیمپ ملا تھا وہ بلندی پر تھا۔ اس سال عرفات میں جو حج میں کیمپ ملا تھا، اتنا لطف تھا کہ پورا عرفات کا میدان دکھتا تھا اوپر خیمے سے، بلندی پر تھا۔ تو بلندی پہ انسان جب پہنچتا ہے تو کیا کیفیت ہے؟ اگر باغ بلندی پر ہو، اور باغ کو جنت کہتے ہیں، جنت بربوت، بلندی پر۔ کیسی بلندی پر؟ کہ بارش تیز آتی ہے، فَأَتَتْ أُكُلُهَا ضَيْفَيْنِ، تو اس کے زراعت کو دگنا کر دیتی ہے۔ اور اگر بارش تیز نہ ہو تب بھی اس کی منفعت دگنی ہی رہتی ہے۔ خدا کے الفاظ ایسا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا جیسے بلندی پر باغ لگا کر بارش سے زراعت کو بڑھا دینا۔ کیا مثالیں خدا نے قائم کی ہیں! یعنی اگر آپ رک کر اس کو آیات پہ غور کیجئے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو تم خرچ کرتے ہو، مِنْ شَيْءٍ، شے میں سے، یوفا الیکم، وہ تمام کے تمام تمہاری طرف پورا کے پورا پلٹا دیا جاتا ہے، کچھ کمی نہیں ہوتی۔ خدا ٹیکس نہیں کاٹتا،
ہاں ہمارے یہاں ٹیکس کٹتا ہے، یہاں کہ نہیں معلوم مجھے. اپنا پیسہ ہے، اپنا پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے، کسی کو کیش کا چیک دینا ہے. کیا جی یہ پہلے 300% تھا، 200% تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ کتنا پرسنٹ کا، 3% کا، 4%، یہ کیا ہے کہ ٹیکس ہے. اپنا پیسہ اپنی مرضی سے آپ کو دینا ہے. کیا اگر آپ فائلر ہیں تو پھر ٹیکس نہیں کٹے گا؟ بہت غور کیجئے گا. اگر آپ فائلر ہیں تو بینکس کہتے ہیں اگر آپ فائلر ہیں تو ٹیکس نہیں کٹے گا. خدا کہتا ہے اگر آپ ولایت کی فائل رکھتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کٹے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو فائل ہے یا نہیں؟ خیر یہ تو مثال ذرا پاکستان کے بینکوں کی ہو گئی، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کے مسائل کیا. البتہ ہے مسائل کچھ ایسے کہ خدا نے اعلان کیا انفاق جو خرچ کرتے ہو اللہ کے نام پر فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے جانتا ہے. مجھے رسید چاہیے ڈونیشن کی. خدا کہتا ہے جو تم میرے نام پہ دیتے ہو رسید نہیں، یقین رکھو رسید تو بن سکتی ہے مگر یقین بنتا نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو جانتا ہے. یہ بندوں کے مسئلے ہیں کہ اعتماد کے لیے رسید چاہیے، وہ خدا کا مسئلہ ہے کہ انسان تو خدا پہ یقین ہو تو خدا جانتا ہے آپ نے کتنا خرچ کیا ہے، خدا جانتا ہے. انفاق، اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا معلیٰ کے واقعات سے پہلے انفاق ہوا کرتا تھا اور معصومین کی تاریخ موجود ہے. آئیے انفاق کی ایسی مثال جو بہت کم انفاق کے موضوع پر بیان کی جاتی ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور آپ کا زمانہ حکومت معصوم، یعنی آپ شہر کوفہ میں مقیم ہیں اور آپ نے شہر کوفہ میں اپنے گھر سے نکل کر ایک مقام پر ایک خاتون کو ملاحظہ کیا. اب یہ انفاق وہ نہیں ہے کہ پیسے امام نے بانٹے ہوں، روٹی امام نے بانٹی ہو. یہ انفاق ایک اور انداز سے ایک خاتون ہے کہ جو اکیلے پانی بھر کر اٹھانا چاہتی ہے اور پانی کے وزن کی بنیاد پر مشق اس سے اٹھتی نہیں ہے. امام اس خاتون کے قریب آپ کے فرماتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ پانی ہم اٹھا لیں کیونکہ آپ سے نہیں اٹھ رہا ہے. وہ خاتون پہلے انکار کر دیتی، امام پھر فرماتے ہیں چونکہ آپ سے نہیں اٹھ رہا اس لیے ہمیں آپ اجازت دیجئے، ہم اس کو اٹھا لیتے. عجیب بات ہے، وہ خاتون علی کو نہیں جانتی، کوفے میں رہتی ہے مگر مولا کو نہیں جانتی. اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو اٹھا لیجئے. تو پانی کی مشق اٹھا کے امام ساتھ ساتھ چلے اور اس خاتون سے سوال کیا کہ آپ عورت ہو کر یہ گھر کے باہر کے کام خود کیوں کر رہی ہیں؟ یہ بات یاد دلا دوں کہ گھر کے کام تقسیم ہوئے تھے. مولائے متقیان شہزادی کونین کے مابین جب اللہ کے رسول نے معین فرمایا تھا کہ گھر کے اندر کے سارے کام سیدہ کے لیے، گھر کے باہر کے سارے کام مولائے متقیان کے لیے، تو پانی بھرنے کا کام مولا کے سمائے تھا. امام کا سوال کہ بتائیے آپ یہ کام خود کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا نہیں جو آ کر پانی بھر کے لے جائے؟ وہ خاتون ذرا جھنجلا کے کہتی ہے میرا شوہر جنگ میں مارا گیا ہے، بچے چھوٹے ہیں، وہ یتیم ہیں اور میں بیوہ ہوں، اور امیر شام حاکم شام کے خلاف جنگ تھی اور وہ ہم رکاب تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور شہید ہو گیا. اب وہ شہید ہو گیا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے. امام اس سے یہ باتیں سن رہے ہیں اور اس کے گھر تک پہنچے.
اور جب گھر میں پہنچے تو امام نے ارشاد فرمایا اچھا میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں، کیونکہ گھر میں کوئی آثار نہیں تھے۔ ایک علامت ہوا کرتی تھی، جن گھروں میں چولہے جلتے تھے اس کا مطلب کھانا پکتا ہے، جس گھر سے دھواں اٹھتا تھا مطلب بھوکے نہیں مرتے لوگ۔ فرق کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ 4 سال تک جو اہل بیت اطہار نے سوگ کی کیفیت میں زمانہ گزارا، سوگ ختم ہونے کی علامت کیا بنی تھی کہ 4 سال کے بعد ان کے گھروں سے دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ اس کا مطلب کہ 4 سال تک اہل بیت اطہار کے گھر والوں نے کیا کھانا نہیں کھایا تھا؟ کھایا تھا، مگر کیسے؟ کوئی اجناس لی، پانی میں بھگو دی، جب پھول کے نرم ہوئے تو کھا لیے دی۔ یعنی چولہا جلانے کا مطلب کھانا پکانا۔ اس گھر کی حالت یہ تھی کہ امام پلٹ کے واپس آئے، کچھ کھجوریں، کچھ کھانے کا سامان، کچھ آٹا، کچھ روٹی وغیرہ آپ لے کر اس گھر میں آئے اور آ کے فرمایا کہ اب یہ 2 کام ہیں، 2 کام ہیں، ایک آپ کے بچے چھوٹے ہیں، ایک کھانا پکانا ہے، ان 2 کام میں سے ایک کام آپ کر لیجئے، ایک کام میں کر دیتا ہوں، بچے آپ سنبھال لیجئے، میں کھانا پکا لیتا ہوں۔ امیر المومنین، جان قربان، پوری کائنات صدقے اور واری، وہاں بیٹھ کر اس کے گھر میں تندور کو روشن کر رہے ہیں، اور جب گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو پڑوس کی خاتون کو حیرت ہوئی کہ لگتا ہے کہ آج اس گھر میں کہیں سے کھانا آ گیا ہے، چلو دیکھ کر تو آئیں کہ ہوا کیا ہے۔ وہ خاتون ملاقات کے لیے آ گئی، پڑوس کی خاتون پوچھتی ہے اس خاتون سے بھائی کیا آج خیریت تو ہے، تمہارے گھر میں چولہا روشن ہو رہا ہے، کہیں سے کھانا وانا آیا؟ وہ کہتی ایک مرد خدا، ایک نیک آدمی ہے، پہلے میں پانی بھر کے لا رہی تھی تو مجھے مجبور کیا کہ پانی میں اٹھا لیتا ہوں، وہ پانی اٹھائی گھر تک لے کر آیا، پھر کچھ سامان لایا اور پھر کہتا ہے مجھ سے کہ تم بچے سنبھالو، میں کھانا پکا لیتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا دیکھوں صحیح وہ اتنا شریف مرد کون ہے، اتنا نیک انسان کون ہے؟ اب جو بہت غور سے دیکھا وہ خاتون جانتی تھی مولا کو، تو اس خاتون سے کہتی ہے واہ ہو تجھ پر، تو کس سے کام لے رہی، جانتی ہے کون ہے یہ؟ کیا نہیں تو کوئی نیک مرد ہے، شریف انسان ہے؟ کہ یہ اس وقت ہمارے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ نے انفاق کیا کیا؟ اپنا وقت، اپنا وقت، یتیموں کی کفالت، بیوہ کی خبر گیری، یا کچھ کلو آٹا، کھجوریں اور شہد، کیا انفاق کیا؟ سب کچھ انفاق کیا۔ اللہ اکبر، گھر تک کھانا پہنچانا، دہلیز تک کھانا پہنچانا، یا وہ مثال جو بہت مرتبہ آپ نے سنی، ایک بار اور سن لیجیے۔ 2 طرح کے واقعات ملتے ہیں، ایک وہ وقت ہے جب کہ ظہر کے وقت سے پہلے امام فرماتے ہیں بنت رسول سے کچھ کھانے کے لیے اگر ہو تو آپ لے آئیے، اور شہزادی فرماتی ہیں جس کے قبضے قدرت میں جان ہے، اس پروردگار کی قسم ہے کہ 2 دن گزر گئے، گھر میں کھانے کوئی سامان موجود نہیں۔ یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد کچھ پیغام کو آگے پہنچانا ہے کہ انفاق میں اور آپ کرتے ہیں تو بڑا انفاق ہوتا ہے، بڑا ہم نے اور آپ نے کوئی بڑا نیک کام کر دیا کہ اگر کچھ پیسے موجود تھے ان میں سے ایک پرانا سا نوٹ نکالا، ہوتا ہے نئے نوٹ اپنے لیے اور پرانے اللہ کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلکہ کبھی کبھار تو اللہ کے راہ میں وہ کچھ دیا جاتا ہے
جس کو دیکھ کر بھی شرم آتی، یہ اللہ کے نام پر، جی اللہ کے نام پر۔ جو اپنے کسی کام کا نہیں ہے وہ اللہ کے نام پر ہے، اور جو اپنے کام کا وہ اپنے لیے۔ اللہ سے مانگتے کیا ہے کہ جو سب سے بہتر ہو، اللہ کو دیتے ہیں جو سب سے بدتر ہو۔ ہے کچھ معاملات ایسے ہی، لیکن امام کی سیرت کا بیان یہ کہ امام ارشاد فرماتے ہیں اچھا پھر ہم جاتے ہیں، آپ نے بتایا کیوں نہیں، ہم کچھ دیکھتے ہیں، باہر جا کے انتظام کرتے ہیں۔ آپ گئے ہیں، کہیں سے 1 دینار قرض لیا ہے، اور راستے میں مقداد روتے ہوئے مل گئے، اور وہ 1 دینار امام نے مقداد کو دے دیا۔ اب خالی شکم ہیں، بچے گھر میں بھوکے ہیں، مسجد میں آ گئے، ظہرین کی نماز، مغربین کی نماز، چاروں نمازوں کا وقت مکمل ہو گیا، امام عشاء کے بعد جانا چاہتے، اور ایسے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا یا علی آج ہم آپ کے گھر کھانا کھانا چاہتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، آج زمانے کا امام میرے اور آپ کے گھر میں آنا چاہے تو بڑا اہتمام کیجئے گا نا، وہ ختمیہ مرتبت جان قربان اس عظیم محسن انسانیت پر، وہ جبرائیل آ کر خبر دے گئے تھے کہ آج رات کا کھانا آپ نے سیدہ کے گھر میں کھانا ہے۔ مولا خاموش ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا بھئی یا تو ہاں کہیے یا تو نہ کہیے، آپ خاموش ہیں، لیکن شاید یہ روایت کی ضعف ہے، میرا مولا خاموش کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی کا تو نفس ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بسم اللہ یا رسول اللہ، چلیے۔ اب گھر میں پہنچے تو بڑا خوان تیار ہے، گئے تھے گھر سے تو گھر خالی تھا، مقداد کو دینار دیا تھا، خدا نے گھر میں رزق کا انتظام کر دیا۔ خدا پہ یقین تو ہو، اور یقین ایسا ہو کہ جیسے اس روایت سے متعلق ایک اور روایت کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے جب مولائے متقیان کے اصرار کے بعد ایک انار کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا، ایک ذرا سا پیغام اس کو منسلک کرنا ہے۔ آپ نے انار حاصل کیا، بہت مشہور روایت، اور راستے میں ایک معذور شخص کو جس نے انار کی خواہش کا اظہار کیا تھا اسے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا، یا اس کا رس نچوڑ کے اسے پلا دیا، خالی ہاتھ واپس۔ کہتے ہیں خالی ہاتھ واپس آئے، اور مولائے متقیان جب گھر میں داخل ہوئے تو شہزادی کونین نے انار کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ابو الحسن کیا بات ہے، سر جھکائے ہوئے کیوں آئے ہیں، کیا اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے؟ فرمایا ابو الحسن جس وقت آپ نے اس معذور کو انار کا دانہ، اس کا رس نکال کر دیا تھا، اسی وقت خدا نے میرے دل سے انار کی اشتہا کو مکمل کر دیا تھا۔ وہی وقت خدا اس بات پر قادر ہے کہ نہیں؟ پھر الگ بات ہے کہ دروازے پر دق الباب ہوا، اور اب کہتے ہیں کہ جناب سلمان ہیں کہ جو ایک خوان، ایک برتن اس پر پوش رکھا ہوا ہے، وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں امام دروازے پر۔ سلمان کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے پاس اللہ کی طرف سے آیا تھا، یہ آپ کو بھجوایا گیا۔ آپ نے پوش کو ہٹایا، انار گنے 9 تھے، فرمایا یہ ہمارا نہیں ہے۔ کتنے انار تھے؟ کہ یہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب آپ کا نہیں ہو سکتا؟ کہ اگر ہمارا ہوتا انار 10 ہوتے۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے اپنی ابا کے دامن سے ایک انار کو نکال کے پیش کیا۔ میں
صرف آپ کی اظہار محبت کے لیے مولا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس طرح قبول کرتے ہیں. کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی ایک نیکی لے کر آ گیا تو خدا اس کے 10 گنا اجر و ثواب دیا کرتا ہے. تو بہت کیا انفاق معصوم نے، لیکن ایک طبقہ ایسا بنتا گیا کہ جنہوں نے دین سے لینے کی عادت سیکھ لی. بہت غور کیجئے گا، ہم اس مقام پر پہنچ گئے قریب کہ جو عاشورہ نے قدر کو زندہ کیا وہ کیا تھی. لوگوں نے دین کے نام پر کمانے کی عادت کو اتنا مضبوط بنا لیا. اب ذرا صرف اشارے میں اگر مسعودی جیسے مورخ نے کچھ لوگوں کے وراثت کے بارے میں بیان کیا ہے، بڑے بڑے نام لیے ہیں کہ مرتے وقت کیا چھوڑ گئے، کہ 4 بیویاں تھیں، 1 غلام. اچھا مال میں کیا تھا؟ کہ مال میں اتنا تھا کہ ہر بیوی کے حصے میں 84,000 دینار کہ جی انتقال کر گئے. زبیر ابن العوام میراث میں کیا تھا؟ کہ ایک محل بصرہ کا، ایک کوفے کا، ایک مصر کا، ایک اسکندریہ کا، 4 تو محل تھے. ان 4 محلات کے علاوہ 50,000 دینار، اس کے علاوہ 1,000 گھوڑے، 1,000 غلام اور کنیزیں. ماشاءاللہ یہ سب محنت کی کمائی تھی. صلوات پڑھے محمد والے. اور نام لوں، عبد الرحمن ابن عوف ظاہری کیا چھوڑ گئے پیچھے؟ اتنا چھوڑ گئے کہ روزانہ کی آمدنی، طلحہ کے بارے میں ملتا ہے، روزانہ کی آمدنی ایک دن کی 1,000 دینار، جو عراق سے ہوتی تھی، شام کی الگ تھی. کیا آمدنی تھی؟ زید بن ثابت کے عجیب جملہ ملا ہے، عجیب جملہ ہے. یہ صدر اسلام کے مسلمان لوگ ہیں، یہ رسول کے زمانے سے بہت قریب اصحاب اور تابعین میں شامل ہیں. کیا ملا ان کے میراث سے؟ عجیب جملہ کا اتنا سونا اور چاندی تھا کہ اس کو وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑی سے توڑنا پڑا. کتنا؟ کلہاڑی سے توڑنا پڑا. اس کے علاوہ غلات و اجناس اور تمام چیزیں الگ تھیں، اتنی تھیں کہ 1,00,000 دینار قیمت تھی ان تمام چیزوں کی. کیا چھوڑ کر گئے. اور کیا اس گھر کی حالت دیکھیں، یہ دین کے نام پہ دینے والوں کا گھر ہے، وہ دین کے نام پر لینے والوں کا گھر ہے. لوگ ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی دینے کو تیار نہیں تھا، سب لینے کو تیار تھے. اس لیے امام نے مکے سے نکلتے ہوئے ان افراد کو متنبع کیا جو لینے کے چکر میں امام کے پاس آتے تھے. فرمایا من کان باذلا فینا محجتہ یا محجہ، ہمارے ساتھ وہ چلے گا جو اپنا خون بھی قربان کر سکتا ہو. ہمارے ساتھ وہ چلے گا. کتنے لوگ آ سکتے تھے مولا کے ساتھ؟ اگر یہ معلوم ہوتا کہ مولا کو حکومت ملنے والی ہے، مال ملنے والا ہے، پورا مجمع لگ جاتا. مگر امام نے جو بچا کے بیٹھے تھے اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنے تقوی کو، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، امام نے سب کو دعوت دی. چلو، کوئی تیار نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ سب اپنا اپنا مال بچا کے بیٹھے تھے. کون قربان کرے گا؟ قسم بخدا عاشورہ نے اس قدر کو ایسے زندہ کیا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ 2 چیزیں بہت بڑی ہیں، ایک وقت، ایک دولت. اور نام حسین پر آج سب سے زیادہ
لوگ تو کہتے ہیں لیکن بات حقیقت یہی ہے کہ خدا کے نام کے بعد پوری کائنات میں جس کا نام لیا جاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور شاید خدا کے نام پر بھی لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا نام حسین پہ کرتے ہیں، یعنی سخی بنا دیا، عاشورہ کے انفاق نے اتنا سخی بنا دیا کہ سرکاری سید الشہداء کا وہ جملہ سن لیجئے اور بات ذرا آسان ہو جائے گی۔ کہتے ہیں یہ امام علیہ السلام کو جملہ 2 محرم کو آپ کے خطاب کا حصہ ہے۔ کبھی اگر امام کے خطبات پڑھیں، امام کے کلمات پڑھیں، پورا ایک موسوعہ ہے امام کے خطبات و مکالمات کا۔ فرمائے ان الناس عبید الدنیا، 2 محرم کربلا، ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام بن کے رہ گئے، یحوتونہ ما درت معیشہم، وہ دین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب تک ان کی روٹی پانی دین سے ملتا رہے۔ فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا، اور جب انہیں بلاؤں میں آزمایا جائے، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ وہ 72 دیندار تھے، بس 72 دیندار، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے، اس لیے کہتے ہیں وَثَبِّتْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ، ہمارے قدموں کو سچائی کے ساتھ مضبوط کر دے اپنے نزدیک، کس کے ساتھ؟ مع الحسین، حسین کے ساتھ، وہ اصحاب الحسین، اور اصحاب حسین کے ساتھ۔ کون اصحاب حسین؟ الذین بذلوا مہجتہم، کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا خون بہا دیا آقا حسین کے لیے۔ امام کا وہ جملہ، جب لوگوں کو آزمایا جائے تو دین سے لینے والے کل بھی بہت تھے اور آج بھی بہت ہیں، اور دین کے نام پہ دینے والے، لیکن سلام و آقا حسین پر اتنا سخی کر دیا کہ کوئی کسی نام پر دے کہ نہ دے، مگر ماتم حسین کا، نام حسین کا، مجلس حسین کی، اتنا زیادہ سخی ہو گئے، اتنا سخی کہ ہر کوئی کیا کرے گا کوئی۔ کہتے ہیں ہندوستان میں ایک ایسے فیملی کے واقعات بیان کیے مورخین نے، علماء نے، کہ وہ نام حسین پر ہر سال کیا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا عتاب آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اس زمانے کی بات، کہ مسائل مشکل، سب سامان ضبط ہو گیا، منصب لے لیا گیا واپس، غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر روتے تھے کہ محرم قریب آ رہا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم امام کے عزاداروں کو کیسے پانی پلائیں گے، ان کی خدمت کیسے کریں گے، محرم کیسے منائیں گے۔ ماں نے، یعنی اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، کہا اس کو لے جا کر بیچ کر آ جاؤ، اس کو لے جا کر بیچ کر آ جاؤ، اور پھر جو اس سے پیسے آئیں گے تو محرم منائیں گے ہم۔ ایسے ایسے عاشق ہیں۔ اور باپ لے کر چلا اپنے بیٹے کو، حلیہ تبدیل کرایا اس کا کہ غلام لگے۔ یہ اس زمانے کے واقعات میں جب غلام بکتے تھے ان بعض علاقوں میں، اس کو غلاموں کا لباس پہنا کر بازار میں لے گیا کسی ایسے مقام پر کہ جہاں اس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، اور اس کو بیچ دیا، اپنے اکلوتے بیٹے کو حسین کی محبت میں بیچ دیا۔ جو پیسے ملے خوشی خوشی واپس پلٹا ہے، اور جیسے ہی گھر پہنچا، جب بچہ جا رہا تھا تو ماں سے لپٹ کے روتا تھا، کہتا تھا اماں جب 7 محرم کو جناب قاسم کی نظر کرنا تو مجھے بھول نہ جانا۔ ماں سے بیٹے کا جدا ہونا قیامت تھا، مگر ماں نے بیٹے کو روانہ کیا تھا، باپ بیچ کر آیا تھا۔
واپس گھر پہنچا پیسے لے کر، اور ابھی گھر پہنچا تھا کچھ دیر دونوں بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ اتنا سارا پیسہ آ گیا کہ اب بہت اچھے انداز سے محرم کریں گے کہ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، دیکھا بیٹا واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ ڈانٹ کر کہا اس باپ نے، کیا تو بھاگ کر واپس آ گیا ہے؟ کہتا ہے قسم آپ کی میں بھاگ کر نہیں آیا۔ کہا پھر تجھے تو ہم بیچ کر آئے تھے، تو نے دھوکہ دے دیا مالک کو؟ کہتا نہیں، کہ جس نے مجھے خریدا وہ ایسا مالک تھا، وہ مجھ سے کہتا تھا کہ معلوم ہے کہ تجھے کیوں بیچا گیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا، لباس نیا عطا کیا، تیار کیا، اور وہ دروازے پر چھوڑ کر گیا۔ جب جا رہا تھا میں نے پوچھا مالک سے، یہ تو بتا دو آپ ہو کون؟ تو جاتے جاتے اس نے اتنا بتایا تھا کہ جس کے نام پر تیرے والدین فرش عزا کا انتظام کرتے نا، وہ غریب حسین اجرکم علی اللہ۔ تم حسین کے نام پہ انفاق کرو۔ حسین نے کیا کیا انفاق کیا تھا، آج دل چاہتا ہے بس۔ ایک بیٹا یہ ہے، واپس آ گیا نا، واپس آ گیا، لیکن ایک بیٹا ایسا ہے، میرا مولا اتنا انفاق کرتا کربلا کے اندر کہ پورے خیمے میں امام نے ڈھونڈا کوئی مل جائے اور جو خدا کی راہ میں انفاق ہو سکے۔ اکبر جا چکے تھے، قاسم جا چکے تھے، اور محمد جا چکے تھے، اصغر مل گیا۔ رباب سے فرمایا لاؤ اس رزق کو بھی ہمیں دو کہ ہم اس کو بھی انفاق کر کے آتے ہیں۔ جناب رباب پہ لاکھوں سلام ہو، بچے کو تیار کیا ہے، عجیب انداز سے تیار کیا، روتی جاتی ہیں، منہ چومتی جاتی ہیں، فرماتی ہیں بیٹا اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرے بابا کے زخم نہ لگے، بیٹا اس بات کا خیال رکھنا کہ جب دادی زہرا کے پاس پہنچو حوض کوثر پر، جلدی مت کرنا، بڑے پیاسے ہو، مگر تیرا بابا تجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اصغر اتنا انتظار کر لینا کہ تیرا بابا تجھ تک پہنچ جائے۔ ماں نے تیار کیا، امام آغوش میں لے کے چلے تھے۔ رونے والوں، اتنا چھوٹا سا فدیہ ہے، امام نے اپنا سب کچھ لٹایا، سب کچھ لٹایا، حتیٰ کہ جھولے میں گہوارے میں پوشیدہ تھا اس کو اٹھا کے لے آئے، اور اشقیاء سے وہ آخری قدر بھی چھین لی، اور اپنی وہ قدر اس طرح سے پیش کر دی کہ لٹا دیا کہ آؤ اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو آ کر۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا، امام نے اصغر سے ارشاد فرمایا بیٹا میری زبان نہیں سمجھتے یہ لوگ، تو بتا کتنی پیاس لگی ہے۔ بچے نے سوکھی زبان ہونٹوں پر پھرائی ہے۔ آپ روتے ہیں تو کمال نہیں ہے، آپ تو عاشقان حسین ہیں، آپ تو محبان اہل بیت ہیں۔ اصغر کے اس عمل کے بعد تو اشقیاء لشکر یزید رویا تھا، اور اس طرح سے رویا تھا کہ بعض جوان جذبات میں آ گئے اور عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے کہ اس بچے کو پانی پلا ورنہ تجھے مار دیں گے۔ ہم نے حسین سے جنگ کرنے کی بات کی تھی، یہ بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ عمر سعد اتنا حواس باختہ ہوا کہ پشت خیمہ سے نکل کے باہر آیا اور گھبرا کے ہرمولہ سے کہتا ہے جلدی کر، اتنا بڑا حملہ تو عباس نے بھی نہیں کیا تھا، جتنا بڑا حملہ اب ہو گیا ہے۔ ہرمولہ سمجھا کوئی بہت بڑا، عباس سے بڑا کوئی آ گیا ہے۔ اس نے اتنی جلدی کی کہ اس تیر کو اٹھایا جو انسانوں پہ چلتا ہی نہ تھا۔ رونے والوں، خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت کسی مومن پر آئے، کہتے ہیں 3 مرتبہ اس کے ہاتھ کانپ گئے، تیر زمین پہ گر پڑا۔ پوچھا گیا تیر چلانے والے ہرملہ ہاتھ کیوں کانپتے؟ بڑا بہادر ہے۔
تو امام ایسے کھڑے تھے کہ سامنے لشکر یزید ہے، امام کے پیچھے امام کے خیام ہیں. حرملہ کہتا ہے جب میں بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں نا، خیمے کے پردے ہلتے، ایسے کوئی فریاد کرتا ہو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے. کہا گیا حرملہ آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے. ملعون نے آنکھیں بند کر کے تیر چلایا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. رونے والوں اس طرح سے تیر لگا کے بچے کا گلا، حسین کا بازو، میرا مولا بچے کو لیے ہوئے آگے بڑھا. عجیب قیامت کا وقت تھا. خدا نہ کرے جو صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے نا، ایسا کبھی نہ ہو کہ بچہ ان کی اولادوں میں کسی بچے کے پاؤں میں کیل چپ جائے، اندر داخل ہو جائے اور کھینچ کے نکالنی پڑے، باپ کو اپنے ہاتھ سے نکالنی پڑے، ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے. واہ غربتا. امام نے اصغر کے گلے سے تیر نکالنے کے لیے پہلے تیر کو ہلایا، بچہ تڑپ گیا، امام نے ہاتھ کو روک لیا. امام نے پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کے گلے کے تیر کو ہلایا، بچہ پھر تڑپ گیا. امام نے ہاتھ کو روک لیا، منہ چوم کے فرمایا بیٹا ایسے تڑپتے رہو گے تو باپ تیر کیسے نکالے گا. اصغر خاموش ہو گئے. امام نے تیر نکالا، لاش کو سینے سے لگایا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. ماتمدارو، باب الحوائج ہے، جو دعا مانگو قبول ہو جائے گی. وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کے تمہارے لیے دعا کر دے گا. آخری جملہ امام نے وہ رزق میں قربان کر دیا جسے رباب کی گود میں اللہ نے اس طرح سے عطا کیا تھا. آئے 8ویں بار در خیمہ پر اور آ کر آواز رباب اور تمہارا لال واپس آ گیا. رباب سے پہلے 4 سال کی سکینہ دوڑ کر آئی ہے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوڑ کے دروازے پر آتے ہیں. ارے میرا مولا، بچی نے محسوس کیا کہ بھائی کے رونے کی آواز نہیں آتی. سمجھی کہ بابا پانی پلا کے لے آئے کہ امام نے لاش پہ آبا کا دامن ڈالا ہوا تھا. لپٹ گئی بابا سے. بابا اصغر بڑا پیارا تھا، پانی پلا کے لے آئے. بابا سکینہ پیاسی رہ گئی. امام نے آبا کا دامن ہٹایا. خدا کسی 4 سال کی بہن کو 6 مہینے کے بھائی کا کٹا ہوا گلا اس طرح نہ دکھائے جیسے سکینہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار واسطہ اس عظیم قربانی کا جس نے امام کے ہاتھوں پہ دم توڑ دیا، واسطہ اس 6 مہینے کے شہزادے کا کہ پروردگار جس کو میرا مولا اٹھا کر 7 مرتبہ آگے بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹا. خدا معلوم یہ 14 مرتبہ امام کیا کرتے تھے. ہاں، ہر مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. اسی لیے شاید منحال سے امام سجاد نے فرمایا تو مختار کو سلام کہنا حرملہ جب بھی گرفتار ہو پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، پھر اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے. پوچھا گیا مولا اتنا سخت حکم کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ حرملہ نے خالی اصغر کے گلے پہ تیر مارا تھا؟ ارے ہم 14 معصومین کے دلوں کو زخمی کر دیا. اسی لیے 14 مرتبہ امام نے فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار اس مومن نے التماس کی ہے ان کی مشکلات کو دور فرما، اور ہر مومن کی جو پریشانی ہے، یہ پردیس میں بیٹھے ہوئے صاحبان ایمان ہیں، یہ پروردگار اس کا واسطہ جسے پردیس میں شہید کر دیا گیا، ان تمام کی مشکلات کو دور فرما دے، وسعت رزق عطا فرما دے، فقر و فاقہ سے محفوظ فرما دے. مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.